أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد أسر ما في الوجود، سر الله بكل موجود، ونقطة دائرة صاحب الحمد والمقام المحمود، ورسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ومولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، على لعنة الله أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر. صلوات محمد علیہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی بھی عبادت نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے. عبادت کو انجام دینے والے عابدین کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کو کس طریقے سے انجام دے. اگر عبادت کے اندر واقع خلوص اور عبادت پورے جاہو حشم کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، پوری وجود کے ساتھ ہو رہی ہے، تھوڑی سی لمحے کے لیے بھی عبادت کئی صدیوں کی عبادتوں کو بھاری پڑ جاتی ہے. پروردگار عالم اتنا محسن ہے، یا اس کے لیے لقب ہے وہ قدیم الاحسان ہے. قدیم الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب سے ہے اور جب تک رہے گا اپنی مخلوق کے اوپر احسان کرتا رہا ہے اور احسان کرتا رہے گا. پروردگار کے عالم میں جب آپ دیکھیں گے تو دو لفظ ہوتے ہیں، خالق اور ایک مخلوق. خالق کا مطلب ہوتا ہے خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خلق کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے امام کے دور میں، غالباً چھٹے امام کے دور میں کسی نے چند نجس آپ سے پانی کو ملا کر کچھ حشرات کو، کچھ کیڑوں کو خلق کیا، اور امام سے کہنے لگا کہ میں ان حشرات کا، ان کیڑوں کا خالق ہوں. خالق تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو خلق کرے وہ خالق ہوتا ہے. مگر ہمارا پروردگار صرف خالق نہیں ہے، بلکہ خالق کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا معبود بھی ہے. خالق نہیں ہے، ہر خالق کی عبادت نہیں کی جاتی، ہر خالق کی عبادت نہیں کی جا سکتی، مگر جو معبود ہے اس کے لیے عبادت کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کی صفات میں رب سے ربوبیت شامل ہے، اور ربوبیت ذات خداوند عالم کے درمیان ایک ایسی صفت کا نام ہے جو مخلوق کو خالق سے بے انتہا قریب کر دیتی ہے اور معبود کو عبد سے قریب کر دیتی ہے. جب تک ربوبیت نہیں ہوگی تو بھلے ہی کوئی خالق ہو جائے. ربوبیت کا مطلب ہے وہ چاشنی، وہ محبت، وہ لگاؤ. انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا ایک مرتبہ دل زخمی کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، تو وہ اس کو ناپسند کرنا شروع ہو جاتا ہے. والدین کو پروردگار عالم نے رب مجازی کہا ہے، رب مجازی کہا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے
کسی کو اپنی اولاد سے، کسی کو دوسرے شخص سے اتنی محبت نہیں ہے جتنا والدین کو اپنی اولاد سے. مگر دیکھا جاتا ہے کہ ایک مرحلے پہ آ کے والدین بھی اولاد کو آگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر جب والدین کی گفتگو نہیں سن رہا ہے، اپنا کہنا نہیں مان رہا ہے، آخر میں کیا کہتے ہیں کہ میں نے تجھے جائیداد سے بے دخل کیا، میں نے تمہیں اپنے خون و خمیر سے بے دخل کیا، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے تمہیں آگ کر دیا، میں نے تمہیں اپنے سے الگ کر دیا. یہ وہ شخص ہے جن کی دنیا میں ان سے زیادہ، اس دنیا میں ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. اگر ماں باپ کے علاوہ آپ سے کوئی اور محبت کر رہا ہے تو آپ بتائیے. مگر انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ جب تک نعمت اس کے پاس ہوتی ہے تو احساس نعمت نہیں ہوتا. نعمت کے جانے کے بعد اس کو احساس نعمت ہوتا ہے. جب تک والدین موجود ہوتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، جب والدین چلے جاتے ہیں تو والدین کا احساس ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اس احساس کو، کہ یہ احساس مردہ نہ ہونے پائے، والدین کی عظمت کا احساس، ان کی محبت کا احساس، ان کے وقار کا احساس یہ مردہ نہ ہونے پائے، اسی لیے ہر صاحب اولاد کو خود صاحب اولاد بنایا. ہر اولاد کو خود صاحب اولاد بنایا کہ تمہارے اندر یہ مادہ نہیں ہے، تمہارے اندر یہ سمجھنے کی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے والدین تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر سمجھنا ہے تو عملی جامع کو کھول کر دیکھو، جتنی تم اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہو اس سے زیادہ تمہارے والدین نے تم سے محبت کرتی ہے. اور جب تک انسان صاحب اولاد نہیں ہوتا، جب تک انسان کوئی بھی ہو، جب تک انسان صاحب اولاد نہیں ہوتا تو وہ والدین کی قدردانی کو سمجھ ہی نہیں پاتا. والدین کی قدردانی سمجھ میں نہیں آتی اس کی. یہ ایک ایسی چیز ہے جب تک خود صاحب اولاد نہیں ہوگا. اور خود امام حسین علیہ السلام نے مختلف کربلا میں جملے کی وضاحت کی. جب جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا جا رہے ہو، مگر جب تک سامنے سے جانا، جب تک تمہارا سامنا ہوتے رہے تو مجھے مڑ مڑ کر دیکھنا. یعنی مولا کا اشارہ یہ تھا جب تک تم سیدھے جا رہے ہو، تمہاری راستے میں کوئی موڑ نہ آئے تو تم مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتے رہنا. کیوں؟ کیونکہ حسین کو تسلی ہوتی رہے گی، تشفی ہوتی رہے گی کہ حسین اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے. اب کیا دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام جب پیچھے جا رہے ہیں تو علی اکبر کچھ دور چلنے کے بعد گھوڑے سے دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. گھوڑے کو روکا، روکنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کون تھا؟ تاریخ گواہ ہے، مختلف لکھتے ہیں کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام. اب اکبر احترام پدر میں، احترام بابا میں گھوڑے سے زمین میں تشریف لائے. لانے کے بعد ایک جملہ تھا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، پیچھے آنے کا سبب اور مطلب کیا ہے؟ آپ تو مجھے رخصت کر چکی ہے، پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری معرفت والدین کی حق میں چاہے جتنی بلند ہو جائے مگر وہ جناب علی اکبر سے بلند نہیں ہو سکتی. کوئی دعویٰ کر دے کہ نہیں، فہم و فراست میری یا محبت میری والدین کے حق میں جناب علی اکبر سے بھی زیادہ نہیں ہو سکتی. تو بابا آپ تو رخصت کر چکے، پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ تعلیم میں محفوظ ہو گیا، بیٹا کاش تم صاحب اولاد، کاش تم صاحب اولاد ہے. اولاد ہے تو امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی اکبر جیسی ہی شخصیت نہ ہو مگر جب تک صاحب اولاد نہیں ہوگا تو وہ والدین کی محبت کو نہیں سمجھ پائے. صلوات بھیجیے محمد صاحب اولاد علی اکبر جیسی شخصیت ہو مگر وہ بھی والدین کی محبت کو نہیں سمجھ پائے. والدین کے لیے پروردگار نے اولادوں کو انتخاب کروایا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا کا کرتے ہیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں کا کرتے ہیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں عقیم رکھتے ہیں. وہاں پہ عقیم کا لفظ آیا ہے. عقیم کہتے ہیں اس پود کو جہاں سے، اس پیڑ کو جہاں سے کوئی پھل نہ آتا ہو. عقیم اس پیڑ کو کہتے ہیں. میں اس لفظ کو استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں جو اردو زبان میں ہے.
یعنی میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں عام زبان میں استعمال کر رہا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں نہ بیٹا دیتا ہوں نہ بیٹی دیتا ہوں۔ تیسرا مطلب یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یعنی ملنا اور نہ ملنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، معبود کے رحم کے اختیار میں ہے۔ معبود کے رحم کی عطا کی بنیاد پہ ہے۔ کسی کو کچھ مل رہا ہے تو یہ اس کے اپنے ظاہری کمالات تھوڑی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا شکر بھیجنا چاہیے اس بندے کو کہ پروردگار عالم نے اس کو دنیا کی زینتوں سے آراستہ کر دیا۔ یہ دنیا کی زینت المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن مجید کا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جب انسان نکلتا ہے اور اس کے سامنے اس کے 4 بیٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی غیر کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس شخص کی طرف نگاہوں کو بدلتے ہوئے دیکھے، اور اگر چاہے جتنا صاحب ثروت ہو، پیچھے پشت پناہی میں نہ بھائی موجود ہے نہ اولاد موجود ہے، تو ادنا سا بچہ بھی آپ کو آنکھ دکھا کے چلا جائے۔ اگر آپ کی پشت پناہی مضبوط نہیں ہے تو ادنا سا بچہ بھی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی ایک حیثیت اور وقار ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بھی آپ کو آنکھیں دکھا کے بدتمیزی کے ساتھ بول کر چلا جائے گا۔ اور اگر آپ کے پیچھے دنیا کی زینتیں موجود ہیں جن کو اللہ نے زینت کہا ہے، تو آپ چاہے جتنے جابر ہو، چاہے جتنے ظالم ہو، مگر اچھے سے اچھا آدمی آپ سے نگاہیں ملاتے ہوئے گھبراتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دنیا میں سب دیکھا جاتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ اب تمہارے پاس جو بیٹے ہیں یہ صرف بیٹے تمہاری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کرم الہی ہے، پروردگار کی عطا ہے جو اس نے تمہیں صاحب اولاد بنایا ہے۔ یہ اس کا بے انتہا کرم ہے، جس کے پاس ہے اس کو شکر بھیجنا چاہیے۔ اب آگے بڑھ کے علماء قرآن فرماتے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، مگر یاد رکھو دونوں اللہ کے خزانے سے نکلی ہوئی نعمتیں ہیں۔ بیٹا بھی اس کے خزانے سے نکلی ہوئی نعمت ہے اور بیٹی بھی اس کے خزانے سے نکلی ہوئی ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے پروردگار عالم ایک کو نعمت شمار کرتا ہے تو دوسرے کو رحمت شمار کرتا ہے۔ سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم ایک کو نعمت شمار کرتا ہے اور ایک کو رحمت شمار کرتا ہے۔ ابھی نعمت میں اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ نعمت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کچھ دے رہا ہے بعنوان نعمت، تو اس کا صلہ آپ سے چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد نعمت کو عنوان پہ ہے، تو وہ اولاد کے بدلے میں آپ سے کچھ صلہ چاہتا ہے۔ یہ صلہ اللہ کی ربوبیت میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ تمہاری بندگی میں اضافہ کرے گا۔ صلہ جو تم اولاد کے ذریعے نعمت ہے نا، بیٹا نعمت ہے، تو تم نے نعمت دی ہے اللہ نے، تو کچھ چاہتا ہے تم سے، اور چاہتا ہے جب تم اس کا شکر ادا کرو گے تو اس کی ربوبیت میں نہیں بلکہ تمہاری بندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو بندگی میں جب تمہارے پاس اضافہ ہوگا، یہ بتائیے حدیثی ہوئے کہ تم نعمتوں کا شکر بھیجو، اور جب نعمتوں کا شکر بھیجو گے تو ہم اس شکر کے بدلے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تم شکر بھیجو ہماری نعمتوں کا، اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، دست و پا دیے ہیں، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، والدین دیے ہیں، اچھا معاشرہ اور سوسائٹی دی ہے، شکر بھیجے اس کا۔ جب انسان شکر بھیجتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ شکر محدود نہیں ہوتا بلکہ شکر اپنے آپ میں کئی دروازوں کو کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ شکر اپنے آپ میں کئی دروازوں کو کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی شکر کا دروازہ انسان کی دولت کی طرف کھلتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کبھی شکر کا دروازہ انسان کی زندگی کی طرف کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی شکر کا دروازہ انسان کی عزت و آبرو کی طرف کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔
اب اس شکر کے بدلے میں اللہ تمہیں کون سی نعمت میں اضافہ کر دے. بس یہ ہے کہ تم شکر بھیجو, جتنا شکر بھیجتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جو نعمت ہے, نعمت کے بدلے میں وہ تم سے صلہ مانگ رہا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں شکر بھیجو. صلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد گھر میں پیدا ہوئی, ادھر اولاد پیدا ہوئی, آپ نے جو ہے وضو کرنے کے بعد پاکیزہ لباس پہنا, غریبوں کو تقسیم کر دیا, یہ بھی شکر ہے. وضو کرنے کے بعد پاکیزہ لباس پہنا, آپ مسجد میں گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پروردگار یہ شکرانے کی نماز ہے کہ تم نے مجھ جیسے نااہل کو, مجھ جیسے بدکار انسان کو اپنی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا کر دی. لیکن ہر انسان اپنے مزاج کے بارے میں جانتا ہے. تو نے اپنی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا کر دی. عظیم نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نعمت اماموں کو بھی نصیب ہوئی, اور امامت کا سلسلہ بھی اسی نعمت کے عنوان سے ہی آگے بڑھا. اسی نعمت کے ایک امام کو اولاد دی, ان کی دوسرے امام کی اولاد میں ہوئی, اماموں کو سے منتقل ہوتے ہوتے آج بھی امامت پردہ غیب میں محفوظ ہے. یعنی نعمتوں میں سے عظیم نعمت تم کو دی, اور اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہمیں دی. شاید میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا, اب مستحق تھا یا نہیں تھا تو پروردگار جانتا ہے کہ میں مستحق تھا یا نہیں تھا, مگر انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا, پھر بھی تو نے یہ نعمت دے دی. آواز قدرت آئے گی تم مستحق ہو یا نہیں ہو, میں نے تمہیں نعمت دی ہے. نعمت اس لیے دی ہے تاکہ جو لوگ تم کو ذلیل و خوار کرتے تھے, ان نعمتوں کے ذریعے سے تم اپنی عزتوں کو بچا لو. جو لوگ تمہاری زندگی کو فخر و فاقے میں ڈبانا چاہتے تھے, تم ان نعمتوں کے ذریعے سے اتنی دولت و ثروت کماؤ کہ اہل اسلام کی بھی خدمت کرو اور اپنے آبروں کو بھی محفوظ کرو. یہ نعمت کا حساب ہو رہا ہے اور شکر بھیجو. مگر کچھ نعمتیں کچھ پروردگار کی طرف سے ایسا عطیہ ہے جس کے بدلے میں وہ ہم سے حساب نہیں مانگ رہا ہے. جب نعمت دے رہا ہے تو نعمت کا حساب مانگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی دی, تمہیں جو وہ 4 بیٹے دیے, تم نے بیٹوں کو صحیح تربیت کری نہیں کری, تم نے پڑھایا لکھایا نہیں لکھایا, ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کیا نہیں کیا, ان کو تم نے یہ کیا کہ وہ کیا, جو اسلام کے قوانین ہے سب حساب ہوگا. مگر رحمت پروردگار عالم نے بیٹیوں کو, اہل بیت نے بیٹیوں کو رحمت کہا. یعنی رحمت جب انسان کو ملتی ہے تو رحمت کے بدلے میں شکر بھیجنا انسان کا تقاضا ہے. شکر بھیجنا, چاہے اس کو نعمت مل رہی ہو چاہے رحمت مل رہی ہو, یہ عبدیت کی طرف سے, یہ بندے کی طرف سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بھیجے. مگر اللہ نے آپ سے صلہ مانگا ہے تو نعمت کے بدلے میں, رحمت کے بدلے میں صلہ نہیں مانگا. رحمت کے بدلے میں صلہ نہیں مانگا. اس نے آپ کو ایک بیٹی بھیجی, اور ایک بیٹی بھیجنے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹی کا نام کیا رکھتے ہو. پہلا مرحلہ والدین کے لیے ہوتا ہے کہ جب بیٹی دنیا میں متولد ہو رہی ہے اس بیٹی کا نام کیا رکھا جاتا ہے. اگر اس کا نام اہل بیت کے ناموں میں سے کوئی ایک نام انتخاب کیا جاتا ہے تو سمجھ لو رحمت کے دروازے گھر میں کھلنا شروع ہو گئے. آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے, زینب ہے, سکینہ ہے, تو آپ کے گھر میں رحمتوں کے باب, رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. اس لیے کہ اب آپ کو رحمت نہیں ملی بلکہ رحمت پہ رحمت مل چکی ہے. اب اس لڑکی کی رحمت نہیں ہے بلکہ اس لڑکی کے ساتھ, اس بچی کے ساتھ اس نام کی رحمت بھی آپ کی زندگی میں آئے گی. اور جب اس نام کی رحمت آپ کی زندگی میں آئے گی, آپ نے بچی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے, تو آپ جب بھی بچی کو بلائیے تو آپ یہ سوچیے فاطمہ کس کا نام ہے. آپ سوچیے فاطمہ کس کا نام ہے, زینب کس کا نام ہے, سکینہ کس کا نام ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو وہ اس نام کی وجہ سے اپنے آپ کو درجہ پاتا ہے. کہاں یہ نام اور کہاں مجھ جیسے گنہگار شخصیت. اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے جو مجھے ایک ایسی رحمت نوازی ہے جس کو میں فاطمہ کہہ کر خطاب کر رہا ہوں, جس کے لیے رسول تعظیم کی جو لگے ہوئے اس کو میں اٹھا, اس کو میں فاطمہ کہہ کر خطاب کر رہا ہوں. اللہ اکبر. روایتوں میں ہے کہ ایک بچی ملی, 2 بچی ملی,
جہاں تک اگر 4 لڑکیاں کسی کی ہو گئی، 4 بچیاں ہو گئی، بہت سے لوگ بچیوں سے گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں بس تو بہت ہے، 3 بہت ہے. نہیں، ہونا نہ ہونا پہلے میں کہہ چکا ہوں، ہمارے راہ کے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے راہ کے اختیار میں نہیں ہے. جب بچہ ماں کی آغوش میں آتا ہے تو ماں کی آغوش میں اس کا لوتھڑا باغ میں بنتا ہے، اس کے سینے میں ماں بچے کی رزق پھیل جاتا ہے. ابھی ماں کی جسم میں بچی کے جسم بنا بھی نہیں ہے، لوتھڑا تیار بھی نہیں ہوا. قرآن نے 40 دن کی مدت بتائی ہے کہ 40 دن میں یہ حصہ ہوگا، پھر 40 دن میں یہ حصہ ہوگا، پھر 40 دن میں یہ حصہ ہوگا. ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے کہ رزق کا انتظام کر دیا. بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا. ہاں، اگر تم خالق ہوتے تو رزق کا انتظام نہ ہوتا، مگر پروردگار نے تمہیں مخلوق بنا کر اور خود خالق بنا ہوا ہے کہ تمہاری نگاہ رحمت کہاں تک پہنچ رہی ہے اور اس کی نگاہ رحمت کہاں تک پہنچ رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے افراد ہیں، اگر ان کو ایک دوسرے کا رازق بنا دیا جائے تو وہ آپ کو بھوکے مار دیں گے. ہمارے اس معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں، اگر ان کو ایک دوسرے کا رازق بنا دیا جائے، خالق بنا دیا جائے تو سوچ لیجیے کہ آپ بھوکے مر گئے. مگر اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ نے رزق کا وسیلہ تو بنا رکھا ہے لوگوں کو، مگر رزق کی تقسیم میں یا خود شامل ہے یا محمد والے محمد کو شامل ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. محمد والے محمد کو شامل کیوں. جب یہ بچیاں اپنے شعور میں پہنچتی ہیں اور تہذیب یافتہ بچیاں ہوتی ہیں تو آپ یقین جانیں کہ یہ بچیاں بچوں سے زیادہ والدین کا نام روشن کرتی ہیں، بشرط کہ ان کی صحیح تربیت اور صحیح پرورش ہو جائے. جب تک بچی اپنے گھر میں رہتی ہے تو اپنے والد کے آشیانے کو جنت بنا کے رکھتی ہے، اور جب بچی شوہر کے گھر میں چلے جاتی ہے تو شوہر کے آشیانے کو جنت بنا دیتی ہے. اگر صحیح تربیت ہے تو جب تک والد کے گھر میں ہے تو اس چھوٹے سے جھوپڑے کو، چھوٹے سے آشیانے کو جنت بنا کے رکھتی ہے. جب شوہر کے گھر میں چلی گئی، گھر چاہے جیسا بھی ہو، کل تک گھر غیر منظم شمار ہوتا تھا، مگر آج قبیلے کی عورتیں آ کے دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، یہ گھر تو بے منظم ہوتا تھا مگر آج یہ گھر میں نظم پایا جاتا ہے. جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہیں رکھی جاتی ہے، جس سے جیسے کلام کرنا چاہیے ویسے ہی کلام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس جو بچی آئی ہے وہ رحمت ہے، اور جو رحمت کسی کو ملی ہوئی ہے اس نے اس رحمت کا اس طریقے سے خیال رکھا ہے کہ فرمان خدا بندی کے مطابق، اہل بیت کے مطابق اس کی وہ تربیت کری ہے جو اسلام چاہتا ہے. تو بچیوں کی تربیت وہ ہو جاتی ہے جو اسلام چاہتا ہے. تو بچیاں خود رحمت ہونے کے باوجود اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ بچیاں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں. آج وہ رحمت ہے، پروردگار نے بیٹی عطا کری کسی کو تو یہ بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سوچے اور ہے حقیقت پروردگار عالم اس کو رحمت عطا کری ہے. مگر رحمت کی جب صحیح تربیت ہو جائے گی تو یہ رحمت ہی پلٹ کر والدین کے حق میں آئے گی، اور والدین کا وہ نام کرے گی کہ ارے تعلیم یافتہ بچی کس کی بچی ہے؟ تو فلاں صاحب کی بچی. اتنی منظم اتنی سلیقے دار بچی ہے، کس کی بچی ہے؟ تو فلاں صاحب کی بچی. اب اس کے لیے والدین کو رشتے دینے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ رشتے کے لیے پریشان ہو، بلکہ رشتے خود چل کر آتے ہیں. اور جب تربیت یافتہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو علی جیسا ہی رشتہ آتا ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ہمارے گھر کی بیٹیاں جب دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں تو ان کو جنت بنا کے رکھتی ہیں. جس گھروں میں جا رہی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بیٹی لے کے نہیں آئے ہیں بلکہ کسی کے گھر سے ایک رحمت کو اپنے گھر میں لے کے آئے. جب انسان یہ سوچے گا کہ
کہ میں بیٹی کو نہیں بلکہ کہیں سے رحمت کو اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں تو اس کا احترام اسی طریقے سے کرے گا. اگر آپ یہ سوچیں کہ علم مبارک فلاں کے گھر میں تھا، اس علم مبارک کو اس کے گھر سے اپنے گھر میں منتقل کر دیا جائے گا تو کیا اس علم کا احترام نہیں کیا جائے گا؟ جتنا علم کا احترام کرو گے، جتنی مقدسات کا احترام کرو گے، اس چیز کی وجہ سے آپ کا گھر اتنا ہی منور ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر احترام نہیں کرو گے تو اس چیز کی لا احترامی کی وجہ سے آپ کے گھر میں پریشانی اور مصیبتیں بھی آنے لگیں گی. آپ کسی بچی کو کسی گھر سے لے کے نہیں آئے ہو، کسی کے گھر سے رحمت کو لے کے آئے ہو. اس رحمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو رحمت کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور رحمت کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا تو فقیری بھی آئے گی اور غریبی بھی اس گھر میں نظر آئے گی. سلام بھیجیے محمد بچیاں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، رحمت ہے. جن گھروں میں جائیں ان کو یہ سوچیں کہ یہ میری زوجہ نہیں ہے بلکہ کسی کی رحمت ہے. کس تمناؤں کے ساتھ، کس امیدوں کے ساتھ ایک باپ نے اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا اور دوسرے کے حوالے کر دیا. یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. وہی امام حسین کو جملہ، کاش تم صاحب اولاد ہوتے. جس کے گھر میں بیٹیاں آ رہی ہیں اس کو درد نہیں ہوتا، جس کے گھر سے جا رہی ہے اس کو درد ہوتا ہے. کیونکہ تم اب اس مرحلے پہ آئے ہی نہیں تو اس کی تکلیف کو سمجھو گے. تکلیف کو سمجھنے کے لیے تمہیں اس کی کسوٹی پہ آنا پڑے گا، اس کے معیار پہ آنا پڑے گا. جب تمہاری خود کی بیٹی تمہارے گھر سے بدا ہو کر کسی غیر کے گھر میں جائے گی زوجہ بن کر، جب تمہیں احساس ہوگا بیٹی کے جانے سے باپ کے سینے میں وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے. زندگی بھر کی کمائی بھی دے رہا ہے، اپنی بچی کو بھی حوالے کر رہا ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو کیا نہیں. مگر امید خدا، رحمت خدا بندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو کچھ کرو پروردگار کی امید اور رحمت کے حوالے سے کرو تو انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہوگی. مگر کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیٹیوں کو تہذیب سکھاتے ہیں، اچھا معاشرہ دیتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، مگر دوسرے گھروں میں جانے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. اچھا سلوک نہیں ہوتا. اچھا سلوک نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ شاید سامنے والے کی طرف سے تعلیم میں کمی رہتی ہے. کسی نے اپنی بیٹی کو دے کر، تعلیم یافتہ بیٹی کو دے کر اپنے علم کا معیار بتایا. اگر بیٹی کو دے رہا ہے تو بیٹی باپ کی نمائندگی کرتی ہے. صرف بیٹے ہی باپ کی نمائندگی نہیں کرتے، بیٹیاں بھی باپ کی نمائندگی کرتی ہیں. یقین نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے فاطمہ نے کس کی نمائندگی کری، زینب نے کس کی نمائندگی کری، سکینہ نے کس کی نمائندگی کری. اور دلیل کو نمان سے دیکھیے، اگر نسل محمد مصطفیٰ کسی لڑکے سے چلی ہو تو کسی اور نے نمائندگی کری ہو، اور نسل فاطمہ سے چلی ہے تو فاطمہ نے نمائندگی کری. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. نسل فاطمہ کسی بیٹے سے چلی ہو تو بیٹے نے نمائندگی کری ہے، اور اگر فاطمہ سے چلی ہو تو فاطمہ نے. اور اتنی نمائندگی ہوئی ہے، اتنی عظیم نمائندگی بن گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ابنانا کا جو لفظ ہے حسن حسین کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ ابنانا حسن حسین کو نواسے مت سمجھو، رسول کی بیٹی سمجھو. پھر حکم سلوات بھیجیے محمد یہ ابنانا کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے ہو رہا ہے. ان کو تم رسول کا نواسا مت سمجھو. پھر حکم اس لیے کہ ابنانا میں جو نون ہے وہ جمع متکلم کا رسول کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، یعنی رسول کے بیٹے. اس لیے اس آیت کا انتخاب آیت کون بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. رسول کہہ رہا ہے نا، تو رسول کے بیٹے ہیں. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کی اولاد کو تم اپنی اولاد کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں بھی باپ کی نمائندگی کرتی ہیں. جن کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں گی، اب باپ کا نام آگے بڑھے گا تو کون بڑھائے گا؟ ایک کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں، دو بیٹیاں ہیں، تین بیٹیاں ہیں،
اب باپ کے لیے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، مجلس کی جائے گی، سارے ثواب کیا جائے گا، خیر کیا جائے گا، کیا محلے والے اور پڑوس والے کریں گے؟ بیٹیاں نہیں کریں گی. یہ بیٹیاں نہیں ہے، یہ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے باپ کی، یہ اپنے باپ کو اس والے ثواب پہنچا رہے ہیں، کی سیرت کو زندہ کر رہے ہیں. بیٹیاں وہ رحمت ہیں. اب یہاں پہ نعمت اور رحمت میں ایک جملہ اور، نعمت وہ ہوتی ہے جس کی محبت کبھی کبھی تجارت کی عنوان کی محبت ہو جاتی ہے. نعمت والی محبت وہ ہوتی ہے، بیٹوں والی محبت وہ ہوتی ہے، کبھی کبھی بیٹوں کی محبت جائیداد کی نگاہوں میں رک جاتی ہے، مگر بیٹیوں کی محبت وہ ہوتی ہے جب جائیداد کی تقسیم ہونے لگتی ہے تو کہنے لگتی ہے بابا سب کچھ میرے بھائیوں کو دے دو، مجھے تو صرف آپ کی خوشی چاہیے. یہ ہے نعمت اور رحمت میں فرق، یہ ہے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں فرق. جہاں دوسرا بھائی مار رہا ہے، جھگڑ رہا ہے کہ ساری میراث مجھے دے دو، ساری دولت مجھے دے دو، وہاں بیٹے کہہ رہے سب کچھ بھائی کو دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ ایک بار یہ کہہ دیجیے کہ میں آپ کی وہ بیٹی ہوں جیسے مجھے ہونا چاہیے تھا. اگر ایسی بیٹی ملے تو یہ کیا کم ہے؟ اور انسان چاہے کہ جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے اور علالت اور بیماری کی وجہ سے اس کے دست و پا کاپنے لگے تو وہ یہ چاہے گا کوئی اس کی سارا خدمت کرے گی، یہ سوچ کے خدمت کرے کب یہ مر جائے. ہر بچے میں ہر لڑکے میں یہ چیز نہیں ہوتی، مگر اکثر آج زمانے میں یہی دیکھا جا رہا ہے. والدین کی جب بیٹا خدمت کرتا ہے تو یہ فکر کہیں نہ کہیں آتی ہے میں کتنا خرچ کروں اس پہ، کب تک دیکھ بھال کروں. مگر بیٹیاں جب خدمت کرتی ہے تو وہ خدمت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتی ہے. ایک ہاتھ سے وہ پیروں سے خدمت کر رہی ہے اور دعا کرے پروردگار میرے باپ کو سلامت رکھ، پروردگار میرے والد کو لمبی عمر دے، پروردگار میرے والد کو تمام آسیب اور پریشانیوں سے دور فرما، پروردگار اس دنیا میں پورے باپ کے سوا میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، پروردگار یہ میرا ولی حق ہے، پروردگار اس کا سایہ ہمارے سروں پہ گامزن رکھ. بیٹیاں وہ ہوتی ہیں، کسی بیٹے کو دیکھا آپ نے؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر معاشرے کے اعتبار سے بیٹی جب خدمت کر رہے ہو آپ بیٹوں سے کام کریے، بیٹا ایک گلاس پانی پلاؤ، آپ کو پانی پلا دے گا، باہر گیا تھوڑی دیر بعد آیا دوسرا کام بتاؤ کر دے گا، پھر تھوڑی دیر بعد آیا آپ نے تیسرا کام کیا تو جھلس جاتا ہے، والدہ شکایت کرنے لگتا ہے یہ تو ہمارے آنے اور جانے پہ پابندی لگا رہے ہیں. جب میں باہر جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کام بتا دیتے ہیں، جب میں گھر میں آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کام بتا دیتے ہیں. انہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. یہی بات تھا جب وہ بزرگ تھا اور تم سن صغیری میں تھے، وہ تمام رحمتوں کو تمہارے اوپر نچھاور کر رہا تھا، تمام رحمتوں کو تمہارے اوپر نچھاور کر رہا تھا. اور آج یہ کوئی طلب آگ کر رہا ہے، یہ پانی مانگ رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جھلا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. اور یہی جگہ بیٹیوں سے کہا جائے کہ بیٹی میرا بستر سیدھا کر دو، بیٹی میرے کپڑوں پہ پیش کر دو. بیٹیوں کو آپ کام میں کام بتاتے رہیے، شوق اور جذبے اور محبت کے ساتھ کرتی رہیں گی. ادھر کام بھی کر رہی ہیں، ادھر اپنے باپ کے لیے دعا بھی مانگ رہے ہیں، پروردگار میرے باپ کو سلامت رکھ. اس عمر میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کروں گی تو کون اپنے باپ کی خدمت کرے گا؟ میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کروں گی تو کون خدمت کرے گا؟ بیٹیوں کا کردار شروع سے ہی باپ کے حق میں بہت محبت آمیز رہا ہے. یہ دنیا کی بیٹیاں ہیں جو باپ کے ساتھ محبت اور الفت سے پیش آتی ہیں، مگر محمد والے محمد کے گھر کی بیٹیوں کو دیکھے، کبھی باپ بیٹی کا استقبال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی باپ بیٹی کو اپنی زینت بتا رہا ہے، کبھی باپ اپنی بیٹی کو اپنا دل کا سکون بتا رہا ہے. محمد مصطفیٰ فاطمہ کا احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں. علی مرتضیٰ زینب کو پکار کر بتا رہے ہیں یہ زینب میں نے نام اس کی صفات کی بنیاد پہ رکھا، زینب نہیں بلکہ زینب ہے. یہ زینب نہیں، زینب یعنی یہ اپنے بابا کی زینت، علی مرتضیٰ کی زینت. جناب سکینہ کا نام سکینہ، یہ سکون اطمینان. اب آپ اندازہ کیجیے وہ سکینہ جو امام وقت کے لیے سکون آمیز،
سکینہ جو قلب شبیر کو سکون دے رہی ہو، وہ سکینہ جو فاطمہ کے اس لال کو سکون دے رہی ہو جس کو پیاس بہت لگتی تھی. روایتوں میں ہے جب امام حسین علیہ السلام رات کو سو جایا کرتے تھے تو فاطمہ بیدار ہوتی تھی، اٹھتی تھی، اور اٹھنے کے بعد امام حسین کا گلا دیکھا کرتی تھی. اور فاطمہ کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، گلا خشک ہے، تو امام حسین کو بیدار کرتی تھی اور پانی پلاتی تھی. جس ماں کو اپنی اولاد کی پیاس کا اتنا خیال، اس اولاد کو بغیر آب و دانے کے ذبح کرتی. جناب زینب کہتی ہے کہ تم حسین کو ذبح نہیں کر رہے ہو بلکہ فاطمہ کی محنتوں کو ذبح کر رہے ہو. یہی حسین ہے جس کو چکیاں پیس پیس کر حسین فاطمہ نے پالا. یہی حسین ہے نا جس کو پالا. مگر سکینہ نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو تا قیامت زندہ کر دیا. تماچے کھاتی رہی، شملے کے تاجیاں کھاتی رہی، مگر مقصد حسین کو زندہ کر دیا اور زندہ کر کے بتایا کہ میں اب بھی اپنے بابا کے لیے سکون اطمینان ہوں. میں اب بھی اپنے بابا کے لیے سکون اطمینان ہوں. اور اتنا سکون اطمینان لوگوں نے آزمانا چاہا. جب آزمانا چاہا کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ اپنے بابا کے امتحان میں پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یعنی یہ قافلہ جب گزر رہا ہے کربلا سے لے کے کوفے کی طرف، تو اس قافلے میں جناب زینب بھی ہے، جناب سکینہ بھی ہے اور بیویاں بھی ہے. اب سکینہ نے امتحان دیکھیا، جناب سکینہ، جناب زینب اور بیویاں بھی ہے، سید سجاد بھی ہے. جیسے ہی قافلہ کوفہ پہنچا، پہنچنے کے بعد جناب سکینہ نے سر اٹھا کے ایک عورت کو دیکھا، اوپر دیکھا کہ ایک عورت ایک خاتون ہے. بس اس کو دیکھنے کے بعد جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے. سکینہ نے امتحان دے دیا، پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے. یہ الفاظ اس معصومہ نے سن لیا اور اپنی قریب کو حکم دیا، پانی لے کر اس بچی کے پاس جاؤ. اور پیچھے سے دوڑتی ہوئی خود چلی گئی، پیچھے سے دوڑتی ہوئی خود چلی آئی. جیسی پانی لے کے آئی، پانی کو چاہتی ہے کہ جناب سکینہ پتا کرے. جناب سکینہ نے جناب زینب کی طرف دیکھا اور جناب زینب نے اس معصومہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد دعا کری. اب جناب زینب کہتی ہے، اے معصومہ پانی تو ہم لے لیں گے، پینے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ تم لے کے آئی ہو، تمہیں کالے خیر سے روکنا بھی نہیں ہے. پانی ہم لے لیں گے مگر ہم ایسے ہی کسی سے کوئی چیز دیتے نہیں ہیں. تمہاری کوئی دعا ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی حاجت ہو تو ہم سے بتاؤ، ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ ہماری دعا میں اثر ہوگا. کوئی دعا ہو تو بتاؤ. جناب زینب نے اس معصومہ کو پہچان لیا. وہ کہتی ہے کہ اے شہزادی، اے معصومہ، میری ایک دعا ہے. کہا کیا دعا؟ کہا میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں مدینے کی رہنے والی ہوں. کہا اچھا. کہ مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں میری ایک شہزادی رہتی ہے. کہ شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہ شہزادی کا نام وہ ہے کہ اس مجمع میں میں لینا نہیں چاہتی، اور اتنا بتا رہی ہوں وہ حسین کی بہن علی مرتضیٰ کی بیٹی. میں اپنی شہزادی کا نام لینا نہیں چاہتی ہوں. جناب زینب نے تو پہچان ہی لیا تھا. جناب زینب کہتی ہے، اے معصومہ تیری دعا مستجاب ہو گئی، تیری دعا مستجاب ہو گئی. کہا کیسے بھی؟ اب زینب نے اپنا سر اٹھایا، اے ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، میں ہی علی کی بیٹی ہوں، میں ہی علی کی بیٹی. اے شہزادی کہاں آپ، کہاں یہ بازار کوفہ و شام؟ اے شہزادی کہاں آپ اور کہاں یہ بازار کوفہ و شام؟ جناب سکینہ نے پانی نہیں پیا مگر اس کے لیے دعا کر دی، جگہ جگہ پہ دعا کرتی ہوئی نظر آئی. کیوں؟ میرے بابا کا حکم تھا لوگوں کے لیے دعا کرتی رہوں. سوال آپ ہے. اور آخر میں جناب سکینہ کہاں پہنچی ہے؟ قید خانے میں. آپ سکینہ کو دیکھیے جب قید خانے میں پہنچی تو قید خانہ تھا، مگر سکینہ کی مدفن کے بعد، دفن ہونے کے بعد اب قید خانہ نہیں بلکہ زیارت گاہ.
زیارتگاہ میں لوگ آتے ہیں، متوسل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں جناب سکینہ سے، اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور جب دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں لوگ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ جناب سکینہ کا حرم ابھی 27-28 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور ماں بیان فرماتے جناب سکینہ کا حرم چھوٹا سا تھا، جو وہاں کے دنیا بھر کے پیسے والے لوگ ہیں انہوں نے چاہا کہ آس پاس کے گھروں کو زمینوں کو خرید کے جناب سکینہ کے حرم کو وسعت دے دے، بڑا کر لوگوں سے ان کے گھر خریدی، زمین خریدی تاکہ حرم کو وسعت دے دی جائے۔ بغل میں عیسائی کا بھی گھر تھا، تو تاجروں نے، پیسے والوں نے انہوں سے کہا تم بھی اپنا گھر بیچ دو، اس حرم کی بیٹی کا مسکن کو وسیع کرنا، جو زائر آتے ہیں تو ان کو آرام ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بیچوں گا، میں نہیں بیچوں گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ دگنی قیمت لے لو، کہ نہیں میں بیچوں گا، اور جا کر لے لو، کہ مجھے بیچنے ہی نہیں، عیسائی تھا نا، کہ مجھے بیچنا ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا، جب یہ زبردستی تو لے نہیں سکتے، یہ کہتا بیچنا ہی نہیں، تو وہ لوگ آ گئے۔ اس کی بیوی کو درد اٹھا، اس کی بیوی کی شکل میں بچہ تھا، درد اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جب یہ اپنی بیوی کو اسپتال لے گیا تو ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، دیکھا، دیکھنے کرنے کے بعد کہا کہ تیری بیوی کی بھی جان خطرے میں ہے، تیرے بچے کی بھی جان خطرے میں، تیرے بچے تیری بیوی دونوں کی جان خطرے میں۔ کہا تو کیا کرنا ہے؟ کہا تمہیں بتاؤ، دونوں کی جان خطرے میں، اگر آپریشن کر دیں گے۔ کہا اچھا، اب اس نے سوچا کہ جناب سکینہ کے حرم کے لیے مجھ سے زمین مانگ رہے تھے، میں نہیں دے رہا، لوگ وہاں پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، کچھ تو اثر ہوگا، میں سکینہ کا ہی واسطہ دے دیتا ہوں۔ دل میں کہا ہے جناب سکینہ اگر میری بیوی اور میرا بچہ دونوں صحیح سلامت ہو جائے گا تو یہ میں اپنا گھر آپ کے حرم میں ہدیہ تو پھر ادھر کہا چند روز بعد ڈاکٹر نے بلایا، پھر وہاں نے کیا، چیک اپ کیا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہاری بیوی بھی بخیر ہے اور تمہارا بچہ بھی بخیر ہے، دونوں بخیر ہے، دونوں ٹھیک سے ہیں۔ اب یہ چلا گیا بعد میں بیوی کے پاس، بیوی کا بیان ہے کہ جب تم چلے گئے تھے تو میرے پاس ایک کم سے 4 سالہ بچی آئی ہوئی تھی، میرے پاس ایک 4 سالہ کم سے بچی آئی ہوئی تھی، اور وہ کہتی ہے تم گھبراؤ نہیں، تمہارا شوہر اپنا گھر مجھے دینے کو تیار نہیں ہے، مگر ہم بدلے میں کسی کو کچھ نہیں دیتے، ہم اپنی طرف سے اس کو تمہیں تمہاری زندگی بھی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کی زندگی بھی دیتے ہیں، ہمارے طرف سے تمہاری بھی زندگی ہے اور تمہاری اولاد کی بھی زندگی ہے، مگر میری ایک گزارش ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے میری ایک گزارش ہے۔ کہا کیا گزارش ہے؟ جب تمہارا شوہر آئے اور بچی کی ولادت ہو جائے تو اپنے شوہر سے کہنا جو بچہ پیدا ہو اس کا نام حسین رکھنا، اس کا نام حسین رکھنا۔ بچہ پیدا ہوا، اس نے اس بچے کا نام حسین رکھا۔ بیوی نے سارا ماجرا بتایا، جب سارا ماجرا بتایا تو گھر آنے کے بعد حرم کے لوگوں کو بلایا، روزے کے لوگوں کو بلایا، کہ میں اپنا گھر بغیر کسی قیمت کے جناب سکینہ کے حرم کو ہدیہ کر رہا ہوں اور آج سے مسلمان ہو رہا ہوں، اس لیے کہ 4 سالہ سکینہ وہ ہے جو دوسروں کی زندگی کو بچاتی ہے، مگر جب حسین کو یاد کرتی ہے تو کبھی تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی سازیانے لگائے جاتے ہیں، کبھی کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں۔ جناب سکینہ جب دفن ہو گئی تو کئی سال بعد سید مرتضیٰ کو خواب میں جناب سکینہ آنے کے بعد کہتی ہے اے سید مرتضیٰ کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ 2 بھائی ہیں، سید مرتضیٰ اور سید رضی، سید مرتضیٰ اور سید رضی 2 بھائی ہیں۔ استاد شیخ انصاری نے خواب میں دیکھا، شیخ انصاری نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں فاطمہ زہرا تشریف لائی اور ان کے ایک طرف امام حسن ہے اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام، اور کہتی شیخ یہ میرے بچے ہیں، ان کو تعلیم دینا۔ شیخ انصاری 7ویں امام کے دور میں، شیخ یہ دونوں میرے بچے ہیں، ان کو تعلیم دینا۔ شیخ سمجھ نہیں پائے، زہرا حسنین کو لے کے تعلیم کے لیے آئی۔ دوسرے دن جب مکتب پہنچے، اپنے مدرسے پہنچے، کیا دیکھا؟ جس شان سے فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا تھا، حسنین کو آتے ہوئے دیکھا، اسی شان سے سید مرتضیٰ اور سید رضی کی والدہ کو اور سید مرتضیٰ کو سید رضی کو آتے ہوئے دیکھا۔ شیخ سمجھ گئے
کہ وہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہ ہے. اسی لہجے میں آ کے ان کی والدہ نے کہا شیخ یہ دونوں میرے بچے ہیں, ان کو اپنے ذمے لے لو اور تعلیم سے آراستہ کا راستہ کر دو. اور وہ بیان فرماتے پوری زندگی گزر گئی, دونوں بھائیوں میں سے کسی نے ترک والا بھی نہیں کیا. اور ایک مرتبہ ملا ہے کہ خطبات مولائے متقیان کو نہج البلاغہ کی صورت میں جمع کر دیا, اور ایک مرتبہ ملا ہے کہ جناب سکینہ خواب میں تشریف لی. کئی بار آتے ہیں جناب سکینہ خواب میں تشریف لائی, آنے کے بعد کہتی ہے سید مرتضیٰ میری قبر میں پانی آ گیا ہے, سید مرتضیٰ میری قبر میں پانی آ گیا ہے, اور کل یہاں کا شام کا حاکم جو ہے حکم دے گا میری قبر کی تعمیر کی. میں چاہتی ہوں کہ تم آؤ اور آنے کے بعد میری میت کو, میرے جنازے کو تم اپنے ہاتھوں میں لیے رہو. شاید شہزادی نے اس وجہ سے کہا ہو کہ شہزادی کے جسم مبارک کے اوپر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. اللہ اکبر. جس گھر میں مرنے کے بعد بھی 4 سالہ بچی یہ سوچ رہی ہو کہ نامحرم کی نگاہیں ہمارے اوپر نہ پڑے, اور گھر کی زینب ام کلثوم بلوائے عام میں سید مرتضیٰ تم اپنے ہاتھوں میں لے لینا. اور سید مرتضیٰ نے خواب دیکھا, صبح اٹھے تو تقریبات ہوا. ایک کالندہ حکومت کے دوست آیا اور کہتا ہے سید مرتضیٰ تمہیں حاکم نے بلایا, بادشاہ نے بلایا, آپ گئے. تو بادشاہ نے بھی کہا کہ میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا, میں نے بھی یہی خواب رات کو دیکھا. کہا کیا یہی خواب دیکھا جو تم نے دیکھا ہے, اب تم چلو قبر کی تعمیر کرنا ہے, شہزادی کی میت کو تم اپنے ہاتھوں میں لے لینا, اور قبر کی تعمیر ہو جائے تو ویسے ہی سلا دینا. کچھ کارندے بادشاہ اور سید مرتضیٰ کسی قبر کے پاس آئے تو قبر کو تھوڑا سا ہٹانا شروع کیا. تختہ لگا ہوا تھا, تختہ ہٹایا. اب سید مرتضیٰ بیان دیتے ہیں کہ جب تختہ ہٹایا تو ایسے لگ رہا کہ اس بچی کو ابھی ابھی دفن کیا, اس بچی کو ابھی دفن کیا ہے, ابھی ابھی دفن کیا گیا. یہ تم نے کیوں بتا دیا کہ ابھی ابھی دفن کیا گیا؟ صفات کیا ہے؟ صفات یہ ہے وہ جو کرتا سکینت پہن کر دنیا سے گئی تھی وہ ابھی بھی بدن سے چپکا ہوا تھا. کرتا ابھی بھی سکینہ کے بدن سے چپکا ہوا تھا. صرف کرتا ہی بدن سے چپکا ہوا نہیں تھا بلکہ رخسار پہ ابھی بھی تماچوں کے نشان موجود, رخساروں کو ابھی بھی تماچوں کے نشان موجود تھے. کان ابھی بھی زخمی تھے, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان موجود تھے. سید مرتضیٰ نے آغوش بھی لیا اور روتے جاتے ہیں پردے کے پیچھے چلے, اے شہزادی آپ پہ کیسا ظلم اٹھایا گیا کہ 14 سال گزرنے کے بعد تماچوں کے نشان بھی موجود ہیں, تازیانوں کے نشان بھی موجود. اے شہزادی آپ نے حسین کے مقصد کو زندہ ہو جاوید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تصویر میں